پردوں میں ایک ایسی قوم کا ذکر بھی ملتا ہے جس کا نام آتے ہی ذہن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، یعنی یاجوج ماجوج۔ یہ انسانوں کی وہ وحشی نسل ہے جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کاف کے مطابق ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تاکہ یاجوج ماجوج کے شر سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ قیامت کے قریب جب یہ دیوار ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج بلندی سے اترتے ہوئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ ان کی رفتار تیز، تعداد بے حساب اور اثر خوفناک ہوگا۔ یہ آتے ہی زمین پر فساد مچائیں گے اور زمین کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیں گے۔ یاجوج ماجوج کس دیوار کے پیچھے قید ہیں، وہ مقام دنیا میں کہاں ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ یاجوج ماجوج کی داستان ہمیں صرف خوف نہیں دیتی بلکہ یاد دلاتی ہیں کہ دنیا میں طاقتور قومیں آئیں اور گئیں، مگر آخر فتح ایمان والوں کی ہوئی، اور اصل بادشاہت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ السلام علیکم۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اسی دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں ایک ایسی وحشی درندوں کی فوج تیار بیٹھی ہے جو کہ انسان نما جانور ہیں، جو کہ اگر باہر آ جائیں تو انسانوں کو، جانوروں کو کھا جائیں گے، سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ کیا سوچ سکتے ہیں ہم ایسا؟ آج کریں گے ہم بات اس قوم کی جس کو کہتے ہیں یاجوج ماجوج۔ آج ہم سنائیں گے آپ کو وہ کہانی جو کہ لوہے کی دیوار کے پیچھے چھپے یاجوج ماجوج کی ہے۔ سورہ کہف ہمیں اسی پراسرار کہانی کی طرف لے جاتی ہے اور اسی مقام پر لے جاتی ہے جہاں پر یہ کہانی شروع ہوئی۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چاند تک پہنچ گئی، چاند کے علاوہ نہ جانے کہاں کہاں جا رہی ہے، آسمانوں کو چیرتی ہوئی، سمندروں کو چیرتی ہوئی سمندروں کی تہہ میں پہنچ گئی ہے۔ لیکن آج بھی دنیا میں کچھ ایسے بلائنڈ اسپاٹس موجود ہیں جہاں سائنس بھی آ کر ناکام ہو جاتی ہے۔ جبھی تو آج تک نہ وہ دیوار مل پائی، نہ یاجوج ماجوج کا پتہ چل پایا۔ کہانی شروع ہوئی ایک بادشاہ کے سفر کے ساتھ۔ ذوالقرنین جو کہ بہت ہی عدل و انصاف پسند بادشاہ تھا، اس کا شوق تھا کہ وہ سفر کیا کرتا تھا۔ مشرق اور مغرب کے سفر کے بعد وہ ایک اور سفر پر نکلا تو دنیا سے کچھ الگ، بالکل سنسان علاقے میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں اسے ایک ایسی قوم ملی کہ جس کے چہرے دھول سے اٹے تھے، آنکھوں میں خوف و وحشت تھی، پریشان حال، تکلیف میں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائے۔ بادشاہ نے جب ان کے چہرے پہ اداسی، پریشانی، گھبراہٹ، تکلیف کے آثار دیکھے تو بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ اتنے پریشان کیوں؟ لیکن ہائے ری قسمت کہ ان کو وہ زبان ہی سمجھ نہ آتی تھی اور ان کی زبان بادشاہ کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن بادشاہ چونکہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ نکلا تھا تو جو ترجمان تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی، ان کے اشاروں سے، ان کے رونے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی ایک ایسی قوم ہے جو پہاڑوں کے اس پار سے یہاں آتی ہے اور راتوں رات ان کے کھیت، ان کے جانور تباہ کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، خون بہاتی ہے، انسانوں کو مار دیتی ہے۔ اس قوم نے بادشاہ کے ہاتھ پیر جوڑے کہ ہمیں اس قوم سے کس طرح نجات دلاؤ، اور سب اپنے اپنے گھروں سے سونا، زیور، جو اس وقت کی قیمتی اشیاء تھیں لا کر ان لوگوں نے بادشاہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور کہا کہ یہ سب لے لو، ہمیں صرف اس یاجوج اور ماجوج سے نجات دلاؤ۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یاسف کی قوم کے ہیں۔
جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی دولت سب میرے سامنے لا کر رکھ دی ہے، تو بادشاہ نے ان کو جو کہا وہ قرآن نے محفوظ کر لیا، اور وہ اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میری دولت اور طاقت تم لوگوں کی اس دولت سے کہیں زیادہ ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے اگر صرف چاہیے تو تمہاری قوت بازو یعنی مین پاور۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دولت ہی نہیں، مین پاور جو ہوتی ہے وہ بھی دنیا کے کسی بھی دشمن عناصر سے لڑنے کے لیے بہت کام آتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ نے کہا کہ پہاڑ کھودو، کہیں سے بھی بڑے بڑے لوہے کے تم لوگ تودے لے کر آؤ، اور بڑے بڑے لوہے کے جو، کیونکہ اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی مشینری نہیں تھی کہ جس کو کاٹتے لوہے کو یا کچھ کرتے، صرف پگھلا ہی سکتے تھے۔ خیر ان لوگوں نے وہ رات بھر چیزیں جمع کیں، کافی ٹائم لگا، اور وہ سارا لوہا بادشاہ نے ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار کی طرح سے بنا دیا۔ اب وہ سارا لوہا پتھر، وہ دیوار تو بن گئی لیکن اس کو اور مضبوط کرنا تھا۔ آپ سوچیں کہ آج کے اس دور میں جب ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ وقت کا دماغ اتنا تیز چلتا ہوگا؟ پھر بادشاہ نے تانبے کو پگھلا کر اس دیوار کے اوپر ڈلوایا، جتنا بھی سوراخ، جتنے بھی وہاں پر ایسے اندیشے تھے کہ یہاں سے کوئی نکل سکتا ہے، یہاں سے باہر آ سکتا ہے، وہ سارے دروازے، وہ سارے سوراخ بند کر دیے گئے۔ اور سائنس بتاتی ہے کہ اگر لوہے اور تانبے کو مکس کیا جائے تو فولاد سے بھی زیادہ تیز دھات بنتی ہے کہ جس کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ اور پھر یہی ہوا، بادشاہ نے وہ دیوار جو ہے وہ تیار کر دی، اور اس دیوار کو تیار کرنے کے بعد اس نے تکبر نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمت ہے، لیکن یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ بہت ساری احادیث سے اگر ہم دیکھیں، روایات سے، قرآن سے، تو بہت ساری چیزوں کو ملا کر یہ مفہوم بنتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ آج تک سوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ روز نکلتے ہیں ہزاروں، لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں، اور اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کھودتے ہیں، اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دیوار اتنی زیادہ تانبے کی وجہ سے پھسلنی ہو چکی ہے کہ وہ اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے، سلپ ہو جاتے ہیں، کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، اور روز جب ان کو ایک سورج کی روشنی نظر آتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ بس اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم کل آئیں گے۔ اتنے ہزاروں سالوں سے، یعنی کہ 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ روز آتے ہیں اور اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دیوار جیسے ہی ان کو کوئی امید کی کرن دکھاتی ہے وہ تھک کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پر یہ دیوار ایک دن ٹوٹے گی۔ کس دن ٹوٹے گی؟ جس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ، یعنی اللہ کرے گا۔ جس دن انہوں نے انشاءاللہ بولا، اس دن وہ دیوار ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور پھر وہ اتنی تیز رفتاری سے دنیا کی طرف بڑھیں گے، اونچائی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے کہ ان کے آگے، ان کے رستے میں کوئی بھی آئے گا وہ اس کو مار ڈالیں گے، کھا جائیں گے، اور پوری دنیا میں وہ تباہیاں مچائیں گے۔ وہ ایسی فتنہ قوم ہے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ دجال کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد یہ فتنہ ابھرے گا۔ تو دجال کے بعد جب ساری دنیا میں ایک سکون پھیل جائے گا تو یہ فتنہ آئے گا، اور پھر یہ تیزی سے دنیا کی طرف بڑھیں گے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ یہ لوگ بحر طبریہ، جو کہ شام اور فلسطین کے بیچ میں ایک بہت بڑی پانی کی جھیل ہے، پہلا گروہ ان کا اس کا پانی پیے گا تو وہ جھیل پوری کی پوری خشک ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب ان کا آخری گروہ وہاں پہ پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پر تو ایک جھیل ہوا کرتی تھی، شاید پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگوں کو کھا جائیں گے، جانوروں کو کھا جائیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک محفوظ مقام تک چلے جاؤ۔ لوگ قلعوں میں، پہاڑوں میں، دور دراز کے علاقوں میں پناہ لیں گے تاکہ ان فسادیوں سے بچا جا سکے، لیکن جب کوئی حل سمجھ نہیں آئے گا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے ان سے نجات مانگنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، اور ان کو کوئی بڑی طاقت، کوئی بوم، کوئی اسلحہ، کسی بھی قسم کا کوئی تلوار نہیں مارے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو روایت میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں ایک ایسا کیڑا پیدا ہوگا جس کو نغف کہتے ہیں، جو کہ اونٹ اور بکریوں کے ناک میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیڑا پیدا ہوگا جو یہ رات کو سوئیں گے اور رات میں وہ کیڑا ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور پھر جب زمین کی طرف دیکھا جائے گا تو زمین ان لوگوں سے بھری ہوگی، زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنے تعداد میں ہوں گے یہ لوگ۔ اور پھر اللہ کے حکم سے جب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو پرندے جو کہ لمبی گردنوں والے ہوں گے وہ آئیں گے اور ان سب کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور پھر ایسی برسات ہوگی کہ ان کا نام و نشان تک زمین سے مٹ جائے گا، اور جو کھیت کھلیان انہوں نے تباہ کر دیے تھے، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین پر وہ تمام نعمتیں دے گا، اور وہ نعمتیں پہلے سے زیادہ بھرپور ہوں گی، پہلے سے زیادہ بڑی ہوں گی، پہلے سے زیادہ رسدار، خوبصورت، رنگدار ہوں گی۔ تو یہ ہے یاجوج ماجوج کی کہانی۔ ہم پوچھیں گے اپنے علماء سے کہ یہ یاجوج ماجوج کے چھپا راز کیا ہے آخر، اس میں ایسی کیا حقیقت ہے کہ یہ آج تک ہم سمجھ ہی نہیں پائے، سائنس یہاں تک پہنچ ہی نہیں پائی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ابھی ایک کہانی اور باقی ہے جو آپ کو سنانی ہے۔ دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔